اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات ہے، 100 نمبر سورہ ہے، اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ آج ہم آخری آیت رہ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے 9 اور 10 نمبر آیت کو تھوڑا سا انالیسس کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ فلا یعلم، اس کی ڈیٹیلز ہم کر چکے، اس کی ڈیٹیلز پہ ہم نہیں جائیں گے، صرف اس کے انالیسس کریں گے۔ اذا بؤثر، ما فی القبور، ما فی القبور، قبوری، ہمیں پتہ ہے آخری ہم نہیں بولتے حرکت کو، لیکن ابھی کیونکہ ہم گرامیٹکلی دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اکثر میں اس کو پروناؤنس کرتی ہوں، حالانکہ آپ سب جانتے ہو اصولی طور پہ جو لاسٹ حرکت ہے اس کی آخری حرف کی حرکت نہیں پڑھی جاتی، لیکن کیونکہ ہم گرامر کے روح سے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اس کو اکثر پڑھ جاتی ہوں۔ وہ حسیلہ، ما فی الصدور، فی الصدور، دور، اور اس کو بھی دوری کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا تھوڑا سا ہم انالیسس کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں، کوئی مرکبات بنانے ہوں، کچھ توڑ پھوڑ کرنی ہو تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایک لفظ، اس کو ہم دیکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ آیت نمبر 9، جی بیٹا کون بول رہے؟ آیت نمبر 9 اور 10 کے بیچ میں ہمیں ایک لفظ نظر آیا ہے، واؤ، وہ۔ اب واؤ کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، حرف عطف۔ اب حرف عطف جب بھی آتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ سیکھ لیا ہوا ہے کہ ایک آیت اس کے پیچھے اور ایک آیت جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپس میں عطف ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی آیت اور اگلی آیت آپس میں تعلق رکھتی ہیں، آپس میں جڑ رہی ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس اور جو پیچھے والا ہوتا ہے اس پوری آیت کو جو ہمارا شروع ہو رہا ہے یہاں سے بؤثرا سے، بؤثرا فی القبور، اور اگلی والی پوری آیت، یہ آپس میں بیسیکلی کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ جو اینڈ کا ہے یعنی کہ سٹارٹ سے نہیں شروع ہو رہا، بلکہ جس طرح یہاں پہ حسیلہ ہے وہاں پہ بؤثرا ہے، یہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور پہلا والا ہمارا معطوف علیہ ہے اور دوسرا والا ہمارا معطوف ہے۔
پہلے معطوف علیہ آتا ہے اور اس کے بعد معطوف آتا ہے. تو جو پہلا ہے یہ معطوف علیہ کہلائے گا. اور جو دوسرا ہے وہ ہمارا معطوف کہلائے گا. اور حرف عطف کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے، یہ آپس میں، اب یہ سب مل کے آپس میں کیا بنیں گے؟ مرکب عطفی. بالکل ٹھیک ہے. معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب عطفی. اینڈ سے ہم بیکورڈ آتے ہیں، تو اینڈ سے ہم بیکورڈ آ رہے ہیں. یہ بن رہا ہے ہمارا مرکب عطفی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک مرکب عطفی ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد اس کے اگر ہم پیچھے چلتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ ہے اذا. اور اذا کے بارے میں مجھے کون بتائے گا؟ ہم نے کیا سیکھا تھا اذا کے بارے میں؟ جی ریحانہ وسیع آپ بتاؤ گے اذا جب بھی آتا ہے تو ہمیشہ کیا جی بن کے میم، آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی میم، یہ ظرف بن کر آتا ہے اور یہ مضاف بن کر آتا ہے. مطلب یہ ظرف زماں ہے، ظرف زماں یا ظرف مکان ہو سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز. اور یہ مضاف بن کر آتا ہے ہمیشہ، اس کے بعد اس کا مضاف لہ ہوتا ہے. بالکل. اذا جو ہے جب بھی قرآن مجید میں کہیں پہ بھی آئے گا تو وہ ہمیشہ مضاف بن کے آئے گا، اور اس کے فوری بعد آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو بھی ہوگا ہم اس کو مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اذا اگر اسم ہے اور مضاف ہے، اور اسم ہی ہوتا ہے، اسم ظرف ہے یہ، تو اسم جو ہے اسم ظرف اور مضاف، یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. اور مضاف کے بعد ہم جانتے ہیں ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے اب کیا بنیں گے؟ میم یہ جار مجرور بن جاتے ہیں نا، متعلق. متعلق بن جائیں گے. بالکل. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ظرف، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو ریسنٹلی پڑھایا تھا کہ اسم ظرف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کے ہمیشہ دو طرح سے متعلق بن سکتے ہیں. ایک جار مجرور، وہ بھی متعلق بنتا ہے، اور ایک اسم ظرف اور مضاف الیہ، یہ دوسری ٹائپ ہے. مضاف جو ہے یہ بھی آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ متعلق. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ یہ بھی ہمیشہ متعلق بنتا ہے. اور متعلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ٹائپس جو ہیں یہ شبہ جملہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دونوں مل کے مضاف، اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں، اسم ظرف، اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور اسم ظرف جب بھی مضاف بنتا ہے اس کے بعد وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ان کا کمبینیشن بھی شبہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شبہ جملہ.
ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے، اور صلۃ الموصول چار قسم کا ہوتے ہیں: دو مکمل جملے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور دو نامکمل جملے جن کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، جو جار مجرور متعلق یا یہی جو ہے اسم ظرف پلس مضاف الیہ، تو یہ مل کے بھی ہمیشہ متعلق اور شبہ جملہ کہلاتا ہے۔ بہرحال یہاں ہم اس کو متعلق لکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ ہے یعلمو۔ تو آپ کو ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف جملے کو کھولتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی جملے کو کھولنا ہو تو اس کو اینڈ سے پیچھے کی طرف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آخر سے بیک کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پہ یعلمو ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ جی نگت پروین آپ بتاؤ گے یعلمو کیا ہے؟ جی سائرہ حیدر آپ بتاؤ یعلمو کیا ہے؟ جی یعلمو جو ہے وہ فعل ماضی معروف ہے۔ ماضی یعلمو آپ نے بولا نا، یعلمو نہیں یعلمو اس جی، کو آپ نے توڑا ہے؟ آپ کو میں نے کہا ہر دفعہ سب سے پہلا اصول ہی یہ سکھایا ہے لفظ توڑیں۔ جی جی اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، اور یہ ہے فعل مضارع، دیکھو نا اگر فعل آپ سے یہ مضارع غلطی معروف۔ ہوتی اگر آپ نے اس کو توڑا ہوا ہوتا تو جی نہیں، آپ کو میں جب سے ہم نے کورس شروع کیا ہے، سمپل کورس سے لے کے ہم ایڈوانس کورس پہ آ گئے ہیں، ایک ہی چیز میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے لفظ کو توڑنا ہے۔ کبھی بھی غلطی نہ ہو اگر آپ لفظوں کو توڑنا شروع کر دو، جی جی لیکن آپ لوگ نہیں سیکھ رہے اس بات کو۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع معروف، فعل ٹھیک ہے۔ مضارع اور معروف، کیا یہ فعل اکیلا ہے کہ اس کے اندر اس کا فاعل بھی ہے؟ یہ جو فعل ہے اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ہوا فاعل۔ اوکے، تو فعل مضارع فعل بالفاعل ہے اور اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کس طرح سے لیں گے؟ اس کو ہم لیں گے فعل بالفاعل، ٹھیک ہے، یہ مل کے ایک فعل ہے، فعل مضارع، اور اس کے اندر اس کا فاعل ہے ہوا، اور آگے اس کا متعلق ہے، یہ آگے اس کا متعلق ہے، اور یہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ فعل مضارع اپنے فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا کا پورا اب ایک آپ یعلموں سے لے کے اس کو آپ کہو گے کہ یہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یعلمو سے لے کے اذا بؤثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، اب یہ پورا کا پورا ایک ہے۔ کوشچن کے لیے ہے، حرف استفہامیہ، جی حمزہ جو ہے حرف استفہام سوال کے لیے آگے، اور اس کے بعد جو ہے لا، یہ نفی والا ہے کہ فعل نہیں والا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، نفی۔
سائر آپ کو فرق فعل پتا ہے نفی دونوں کا؟ نہیں سوری فعل نفی میں وہ بھی کہنا چاہ رہی تھی لیکن وہ میرا خیال ہے میں غلط ہوں. بالکل لائے کہنا یہ نفی ہے، سمپل انکار کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم نے لائے سیکھا نفی. تھا نا کہ اگر فعل نہیں ہوتا تو آگے یا تو آ ہی نہیں سکتا تھا، لا پلس تا ہم نے سیکھا ہوا ہے، جی جی اور آخر میں میم کو جزم ہونا چاہیے تھا، جازم، جبکہ وہ پیش والا ہے یا علم ہو. تو اس لیے جی لائے نہیں کی دو ہم نے قاعدے سیکھے کہ شروع میں صرف تے آ سکتا ہے اور آخر میں تبدیلی آنا ضروری ہے. اگر وہ مادے پہ اینڈ کر رہا ہے تو مادہ آخری لام کلمہ ساکن جزم والا ہوگا، اور اگر آنی اونا اینا ہے تو اس کا نون اعرابی گرا ہوا ہوگا. تو اس لیے یہ جی دونوں نشانیاں یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے یہ سمپل نفی والا لا ہے. اور آخر میں آپ کو جو ف نظر آ رہا ہے، ف پھر سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے، جی حرف عطف. اور اس حرف عطف سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے کیونکہ حرف عطف ہے یہاں پہ فے حرف عطف ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا جملہ عطف ہو رہا ہے پچھلے جملے کے اوپر. اب یہ ایک جملہ تو ہمارے پاس بن گیا نا پورا، یہ والا فعل مضارع، یہ جملہ فعلیہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ حرف عطف اور اس کے پیچھے جو آیت نمبر 8 ہے، یہ تو آیت نمبر 9 ہے نا، 9 10 مل کے جی جملہ فعلیہ بن گیا. جی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں آیت 9 اور 10 مل کے بن گیا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب یہ بن جائے گا معطوف نمبر 3، کیونکہ پیچھے ہمارے پاس 2 معطوف آلریڈی گزر چکے ہیں، ایک معطوف علیہ اور 2 معطوف آلریڈی پچھلی آیات میں گزر چکے ہیں. اب یہ آیت نمبر 9 اور 10 مل کے آیت معطوف نمبر 3 بن جائے گا. آئی سمجھ آپ کو؟ جی ہاں جی. تو اور پھر یہ پورا کا پورا معطوف 3 جو ہے وہ عطف ہوگا پچھلی آیات کے ساتھ. پہلے یہ 9 اور 10 مل کے ایک مرکب بن گیا، ان کی جملہ فعلیہ بنا، اور پھر یہ 9 اور 10 آیت مل کے، کیونکہ شروع میں پھر ایک ف آ گیا حرف عطف، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اب پچھلی آیت والا جو 2 معطوف اور ایک معطوف علیہ گزر چکے ہیں، اب یہ ان کے ساتھ عطف ہو رہا ہے اور معطوف نمبر 3 بن جائے گا. سب کو کلیئر ہو گیا یہ بات؟ سمجھ آئیے کہ کنفیوز ہو رہے ہو؟ جی بچوں سب کو سمجھ آئیے؟ جی میم آ رہا سمجھ. آ رہے الحمدللہ. میم ایک بات پوچھنی تھی، جی جی یہ جو ہم نے اس سے پہلے جملہ 8 آیت نمبر 8 بنائے تھے، یہ تو جملہ اسمیہ ہو رہا ہے نا انا کی وجہ سے، تو جی یہ اس جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو جاتا ہے یا جی جملے بالکل پہ ہو جملے کا؟ جاتا ہے. اب ف آ گیا تو ف نے تو عطف کرنا ہی کرنا ہے، جی جی جو ٹھیک ہے، بھی مجھے یہ ف کرنا تھا. جو بھی حرف عطف آ رہا ہے تو اب اس کی جی وجہ سے تو آپ کو عطف ہر حال میں کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک اب ہم ٹھیک. اس کو آگے دیکھتے ہیں.
اب ہم یہ تو ہم نے 9 اور 10 کو کھولا نا، اب ہم مکمل کھولنے لگے ہیں پیچھے سے اس کو. جی آیت نمبر 6. اب میں لکھوں گی نہیں، میں صرف آیت نمبر لکھوں گی، آپ لوگوں نے اس کو خود بخود خود دیکھنا ہے. آیت نمبر جو 6 ہے، آیت نمبر 6 یہ ہے ہمارا معطوف علیہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 7، آیت 7 یہ آ جائے گا ہمارا معطوف 1. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا ہمارا آیت نمبر 8، یہ آ رہا ہے معطوف 2. اور پھر آیت نمبر 9 اور 10، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 مل کے معطوف 3. ٹھیک ہے، اور یہ سارے مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ مرکب کیا بنیں گے؟ جملہ معطوفہ. ٹھیک ہو گیا، اب یہ سارے مل کے بن گیا جملہ معطوفہ. اب یہ جملہ معطوفہ جو ہے یہ ہے جواب القسم. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایک قسمیہ جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جب سورت کا آغاز ہوا تھا تو کس طرح سے ہوا تھا اس کا آغاز؟ قسم کھا کے. اگر ہم شروع میں چلے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے قسم کھائی تھی، تو سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ حرف قسم. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے واؤ حرف قسم ہے، اور پھر آپ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا چیز ہے جس کی قسم کھا رہے ہو؟ العادیات. اب جس پر قسم کھا رہے ہوتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مقسم بہی. مقسم بہی. تو واؤ حرف قسم ہے، مقسم بہی وہ تمام آیات ہیں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، ان پہ آپ قسمیں کھا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. جی 4 بھی اس میں شامل ہے، 5 بھی اس میں شامل ہے، اور کہاں تک چل رہا ہے؟ ان سب کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہو ف آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی قسم کھاتے ہیں
تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ قسم جب بھی آتی ہے اس سے پہلے ہم نے ایک رٹا لگا لیا، یاد کر لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک فعل ہوتا ہے. کون سا فعل ہوتا ہے؟ کیونکہ حرف قسم تو آپ کو اقسم پتا ہے کہ حروف جارہ ہے. اب یہ پوری کی پوری صورت عادیات جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ مرکب جاری. جی اب ہم اس مرکب کو جاری. مرکب جاری تو نہیں بنا سکتے نا. جی تو جی ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہے اقسمو. جی اقسم. بس رٹ لو اس بات کو کہ جب بھی کوئی قسم سے جملہ شروع ہوتا ہے والعصری والسمائی، ٹھیک ہے، واللیلی، تو ہم اب لازمی بس ایک ہی بات سوچ لیں گے کہ اس سے پہلے ہے اقسمو، فعل بالفاعل انا، ٹھیک ہے. اور اب جو یہ پوری صورت ہوگی وہ اس کی ہوگی متعلق، کیونکہ آخر میں اس نے بن جانا ہے نا مرکب جاری، کیونکہ واو تو حرف جر ہے. اقسمو اس کو ہم لکھیں گے یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کسی وجہ سے. محذوف، ٹھیک ہے، یہ محذوف ہے کسی وجہ سے، اور اس کا متعلق ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ مل کے سارے کیا بن جائیں گے؟ جملہ قسمیہ. جملہ قسمیہ. اب جب بھی جملہ قسمیہ آتا ہے اس کے بعد جواب القسم بھی آتا ہے. اس قسم جی کا جو جملہ ہوتا ہے اس کی جواب بھی آتا ہے. تو 1 سے 5 تک، آیت نمبر 1 سے 5 تک جملہ قسمیہ تھا. آیت 1 سے 5 اس میں ہمارے پاس حرف قسم ہے اور مقسم بہی ہے، ٹھیک ہے. اور قسمیہ جملہ آنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ جواب القسم. تو یہ آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ ساری چیزیں ہیں. اور جواب القسم کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 6 آیت سے نمبر لے 6 کے سے اینڈ تک. آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک. 11 اس میں نہیں شامل. یہ ہے جواب القسم. کلیئر ہو گیا؟ یہاں جی تک میم کلیئر ہے؟ الحمدللہ. جی جی میم. گڈ ہو گیا. اب ہم آخر میں آیت نمبر 11 کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اب ہمارا پوری صورت جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو گئی ہے. اب آیت نمبر 11 آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے اس کا ترجمہ ویسے بھی نہیں کیا، اینڈ پہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 11. آیت 11. انا ربا، کوئی جلدی جلدی ساتھ ساتھ کرتا جائے کیونکہ انا کی ہم نے بہت پڑھ لی ہے. انا ربہم، میم ترجمہ یا اس کی ترکیب؟ نہیں ترکیب. انا حرف مشبہ بالفعل، اور ربہم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بنے گا نا، اس کا اسم بنے گا.
بھی متعلق پورا پورا بولو نا، اسم و انا. انا. جی اور اب میں وہ ایک ہی مسمنا. جملہ آپ لوگوں کو بار بار دہرا رہی ہوں کہ بیٹا سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ انا کے فوراً بعد جملہ اسمی آتا ہے. جی انا کے یہ اسم. کہنے جی کے بعد آپ نے اس کے 3 پارٹس بتانے ہیں کہ جی جملہ اسمیہ از اکول ٹو اسم و انا، خبر و انا اور متعلق. پھر جی جب آپ اس میں سے چیزیں نکالو گے نا تو اس کو پلیس کرو گے اس کے اکارڈنگلی کہ یہ اس میں اسم و انا ہے، یہ اس میں خبر و انا ہے اور یہ اس میں متعلق ہے. ٹھیک ہے، یا قائم مقام خبر ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے بتانی ہیں. جی اب بولو. جی جی میم، یہ ربہم اس کا ربہم اس کا مضاف مضاف الیہ مل کے اسم و انا بنا، اور بہم جو ہے یہ جار مجرور مل کے متعلق ہوا، اور یوم ایزن بھی متعلق ہی ہوگا کیونکہ یہ ظرف ہے نا یوم. صحیح. اور لقبیر جو ہے لقبیر یہ خبر ہوگی، خبر انا ہوگا، اس میں لام تاکید لام مزالقہ اوپر داخل ہے انا کی وجہ سے، انا نے ٹھیک، آگے بھیج دیا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ہم نے جیسے کہ پڑھا سب سے پہلے انا ہے اور انا کے فوراً بعد ہمارے پاس جملہ اسمیہ آتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اسم و انا اور خبر و انا اور متعلق جو ہو سکتے ہیں. پھر ہم اس کے اکارڈنگلی دیکھیں گے. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ انا کے فوراً بعد ایک اسم آتا ہے جو منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ربا کے اوپر ہم نے جب اس کو توڑا تو یہ ہمیں منصوب اسم مل گیا، اور اس کے فوراً بعد ہمیں ایک ہم کی ضمیر ملی. اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ جب بھی اسم پلس اس میں ضمیر ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ مرکب. جی کوئی بچہ بتائے. مرکب اضافی. اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ ہم اس کو اسم و انا کہیں گے کیونکہ منصوب اسم ہے. اب ہمیں سب سے پہلا پارٹ اسم و انا مل گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے بہم. بہم یوم اذن. بی لفظوں کو ہم نے کہا تھا توڑنا ہے. بی کے بعد بی جو ہے ہم ہم مجرور اسم ہوگا، اور اس کے بعد ہے یوم اذن، وہ اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. بی ہمیں پتہ ہے. جی کون بتا رہا ہے؟ جی میں بتا رہی ہوں، حرف جار ہے. حرف بالکل، جار حرف جار کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مجرور اسم، اور دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب جاری متعلق کے اسم. بالکل، مرکب جاری بن کے اب ہمیں اپنا متعلق بھی مل گیا. یہ ہم نے اوپر جی لکھا ہے نا کہ ہمارے پاس کیا کیا پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اسم و انا مل گیا اور اب یہاں جی پہ آپ کو متعلق بھی مل گیا. متعلق. جی اب اس کے بعد ہمارے پاس خبر و انا رہ گیا ہے. اب آگے لفظ آ رہا ہے جی یوم اذن. کون سا بچہ بتائے گا؟ یوما جو ہے وہ مضاف ظرف مضاف ہے اور ظرف زمان ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یوما جب بھی کچھ الفاظ ہم نے سیکھے ہیں کہ وہ جب بھی قرآن مجید میں آتے ہیں وہ صرف مضاف بن کے آتے ہیں، جی اور انہی میں سے یہ ایک ورڈ ہے یوما. یہ بھی جب بھی آتا ہے جی جی مضاف بن کے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے تو اس کے مضاف کے فوراً بعد ہمیشہ مضاف الیہ صحیح. آتا ہے.
جو کہ مجرور جی اسم ہوتا ہے، اور ہمیں دیکھا ہے کہ اذن یہ بھی ہمارا مجرور اسم ہے. مجبوری تو سمے یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. بالکل. اور یہ ابھی ہم نے پیچھے سیکھ لیا کہ جو مضاف ہمارا اسم ظرف کے ساتھ بنتا ہے تو وہ ہمیشہ بھی متعلق بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی سے بھی متعلق بھی ہو اسم گیا. ظرف کے ساتھ جب بھی کوئی مضاف بنتا ہے تو وہ بھی متعلق کہلاتا ہے. متعلق کی دو اقسام ہیں. شروع میں ہم نے پڑھا کہ ایک متعلق ہوتا ہے جار مجرور، اور دوسرا متعلق ہوتا ہے اسم ظرف پلس مضاف الیہ. تو اب اوپر والا ہمارا متعلق 1 تھا، اب یہ ہمارا متعلق 2 آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ دو متعلق ہمیں اس جملے میں مل گئے ہیں. آخری ہمارے پاس ہے لخبیرن. کون بتائے گا؟ جی میں ہی بتا دیتی ہوں. کوئی یہ اور بھی تو ایک نہیں آج بول رہا بیٹا؟ میم لا جو ہے وہ نام تاکید مزحلقہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اور میم یہ خبیر جو ہے یہ خواب بار یہ اسم ہے، اور یہ جو ہے خواب بار اور اس کی روٹ ورڈ ہے. اور یہ خبر بنے گی میم، انا کی خبر بنے. بالکل. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لام تاکید لام مزاحلقہ یہ ہمیشہ زیادہ تر ہمیشہ کا ورڈ غلط ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ وہ اسم و انا کے اوپر بھی اٹیچ ہو گیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جملے میں سیکونس کو آگے پیچھے کر دیا ہے. تو یہ لام مزاحلقہ یہاں پہ، لیکن موسٹلی زیادہ تر وہ خبرو انا کے اوپر جا کے اٹیچ ہوتا ہے. تو یہ ہے خبرو انا. خبیرن. فعید ان کے بدن بالکل فعید فعیلن کے بدن پہ ہے. فعید ان کے بدن کے اوپر ہے. خبیر فعید. بالکل زبردست ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا. تو اب یہ سارے مل کے کیا بن گئے؟ میں جملہ اسمیہ بنے گا نا میم. انا دو متعلق سے مل کے اور خبر انا مل کے جملہ اسمیہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے انا اسم و انا اور متعلق 1 اس کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بس پورا لکھ دیتی ہوں جملہ اسمیہ. یہ سب مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اب تو پڑھ لیا آپ لوگوں نے کافی اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. انا اپنے اسم و انا متعلق 1 متعلق 2 اور خبروں انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ میں ادھر میم اس کا ہوگا بے شک. ہوں بے شک ان کا رب. بہم کا ہوگا بے شک ان کا ان کا رب. رب. بہم کا میم بہم ان سے. ان سے. یوم دن کا اس دن. اس دن لا لا کا یقیناً. یقیناً. یقیناً اور بہت زیادہ خوب. خبر رکھے گا. جی خوب. خوب خوب. بہت زیادہ بھی کہہ سکتے ہو. جی. خوب خبر باخبر رکھے. ہے. خبر. جی میم.
یا ہوگا، کیونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا. فعل مضارع ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع تو یہاں نہیں ہے، سارے اسم ہی ہیں اس کے اندر. باخبر ہے، بے شک ان کا رب ان سے اس دن یقیناً خوب باخبر ہوگا یا ہے، جو بھی آپ کہہ لو، کیونکہ فعل تو اس میں نہیں ہے نا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا الحمدللہ. آج یہ ہماری مکمل ہو گئی. اور یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جی یہ پورا کا پورا مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ بالکل علیحدہ سے یہاں پہ آیا ہے. کلیئر ہو گیا جی آپ لوگوں کو؟ اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ میں بہت اچھی طرح سے گڈ. اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو آسانیاں محسوس ہو رہی ہیں؟ جی میم. کیونکہ اب کوئی بات ہے نا، شروع میں ہم جب بھی کوئی نئی بات پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کو ماشاءاللہ سے وہی چند رولز ہیں، وہی چند قاعدے ہیں جس نے ہر صورت کے اندر آنا ہے. اب انا کا ہم نے ایک دفعہ قاعدہ پڑھ لی ہے، اب وہ کہیں پہ بھی آئے گا اس نے اسی قاعدے کے طرح آنا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ہر دفعہ نیا قاعدہ ہوگا کہ انا کے بعد اسم انا نے آنا ہے، اور خبر انا نے آنا ہے، اگر اور متعلق نے آنا ہے. اگر کسی وجہ سے خبر انا نہیں ہے تو پھر وہ جو متعلق ہے اس کو ہم خبر انا بنا دیں گے، اور اس کو ہم قائم مقام خبر کہہ دیں گے. تو وہ چند ہی کچھ قاعدے ہیں جو کہ بار بار دہرائے جانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر کچھ آیات میں جب آپ بار بار دہراؤ گے تو وہ پھر آپ کو بہت آسان لگنا شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بس جڑا رہنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر آپ جڑے رہو تو اللہ تعالیٰ اسی چیز جو آپ کو پہلے مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ آپ کا کام، نبی پاک کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ بیسکلی ہم سب کو کہا جا رہا ہوتا ہے. جب کل کے اندر کہا جا رہا ہوتا ہے اے نبی یہ کہہ دیجئے، تو بیسکلی تو ہم سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، خالی نبی پاک کو تو نہیں کہہ رہے ہوتے. تو وہ ہمارے ہی طرف، ہم سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیسکلی ہم سب کو یہ قرآن میں بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ صرف یاد کرنا ہے، اور یاد کروانا جو ہے وہ میرا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ کبھی غلط تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا تو ہر کام بہت اچھا ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے. تو ہمیں شروع میں آزماتے ضرور ہیں، وہ چیک ضرور کرتے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں، اور آزمائش بھی آتی ہے، بار بار مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ اس پہ جم جاتے ہو، اور اللہ دلوں کے حال کو تو جانتے ہیں، اگر مجبوری کوئی آتی ہے تو اللہ کو بھی پتہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے، میری طرف سے ہے اور میں نے ہی یہ آزمائش ڈالی ہے. اس کے بعد وہی چیز ہمارے لیے بہترین آسان کر دی جاتی ہے. تو بس اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ اور یقین ہونا ضروری ہے، اور اس بات کی کوشش ہم نے کرنی ہے، ارادہ ہم نے کرنا ہے، نیت ہم نے کرنی ہے. باقی پھر ہر کام اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ پھر انشاءاللہ اس کو ہمارے لیے بہترین کر کے کریں گے. اس کا پھر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بہترین کرتے ہیں. تو بس آج کا اتنا ہی لیسن ہے ہمارا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور اسی طرح جس طرح یہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے، باقی بھی سارا اللہ اسی طرح ہم کو بہت ہی آسانیوں کے ساتھ سمجھا سکیں،
اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ہمارے اعمال میں بھی داخل ہو جائے. ہم صرف علم کے لیے اس کو نہ پڑھیں بلکہ اس کو اپنے عمل کی تبدیلی کے لیے اس کو ہم پڑھیں, اور جب بھی ہم جو بھی پڑھیں وہ ہمارے دل پہ اثر کرے اور ہمیں سمجھ میں آئے, اور پھر ہم اس کو اپنے اعمال کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور اس میں آسانیاں جو ہے توفیق اللہ نے دینی ہے, آسانیاں اللہ نے پیدا کرنی ہے, ارادہ اور محنت اور کوشش ہماری ہوگی. اور اس کمبینیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم بہترین اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں, اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں ہمارے سے راضی ہو جائے. اور اسی کے صدقے, اسی کی وجہ سے, اسی کوشش کو قبول کرتے ہوئے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین آسانیاں پیدا کر دیں, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیں, ہمیں اپنے تخت کے سائے میں جگہ عطا کر دیں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے, ہمیں حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہو جائے, اور ہم پل صراط سے اللہ کی نور کی روشنی میں تیزی سے دوڑتے ہوئے گزر کے حضور تک پہنچ پائیں. اور یہ نہ ہو کہ حضور کے قریب پہنچیں تو شیطان جو فرشتے ہیں وہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے واپس لے جائیں, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ یہ میرے بندے ہیں, ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو, تو وہ کہیں کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ بہترین ایمان والے تھے, بہترین عمل کرنے والے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کیا, لیکن آپ کے دین کے اندر انہوں نے بدعات پیدا کر دیں. تو ان بد نصیبوں میں ہمیں اللہ شامل نہ کر دے. اور وہ لوگ جو کہ دوزخ میں پائے جائیں گے, اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کس وجہ سے آئے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کیجیے گا. ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں ٹوٹی پھوٹی, انہی کو قبول کرتے ہوئے انہی کو اس دن ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیجیے گا, اور ہمیں جو ہے ہماری اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دیجیے گا, اور ہمیں بخش دیجیے گا. آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی. لا قوت الا باللہ. اللہ ہر بیمار کو شفا یاب کر دے, ہر پریشان حال کو ان کی پریشانیاں دور کر دیں, ہر مقروض کا قرض اتار دیں, بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں, اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ ہمیں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, دل کا چین نصیب ہو, اور ان کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ ہم سب کو جو ہے بد نظر سے بچا لینا, حاسدوں کی حسد سے بچا لینا, جادوگروں کے جادو سے اور گروہوں پہ پھونکنے والوں کی پھونکوں سے بچا لینا. اللہ ہمیں بری صحبتوں سے بچا لینا. اللہ ہمیں نیک صحبتیں عطا فرما دے اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا. اللہ ہمیں ہماری یہ گواہی لکھ لینا کہ ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیری محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور تجھے راضی کرنے کے لیے اس قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ اس کو قبول کر لینا اور ہمیں معاف کر دینا, ہمیں درگزر کر دینا انشاءاللہ تعالی. لا قوت الا باللہ. آمین ثم آمین. کوئی دعا پڑھ دے اور ہم اس کو اللہ حافظ کرتے ہیں. جی کوئی بچہ دعا پڑھ دے. اٹینڈنس صرف 4 لوگوں نے لگائی ہوئی ہے بیٹا, 2 لوگوں نے نہیں لگائی. جس نے نہیں لگائی وہ پلیز اٹینڈنس لگا دے, اور ایک بچہ دعا پڑھ دے. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اٹینڈنس وعلیکم السلام. اٹینڈنس پلیز لگا دیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں. اور اسکرین شاٹ کوئی بچہ لے لے پلیز, اور لے کے مجھے بتا بھی دیں. 2-3 لوگ لے لیا کریں, کیونکہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کی بلر پکچر ہوتی ہے جب مجھ تک آتی ہے, تو اس لیے 2-3 لوگ جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیج دیا کریں. جو لے لیں مجھے بتا دیں پلیز. جی میم میں نے لے لیا. جزاک اللہ خیر.